تو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہوں تو میرے چینل کو سبسکرائب لازم کر لیں اور بیل آئیکن کو لازم سے پریس کریں، کیونکہ اگر آپ نے بیل آئیکن کو پریس نہیں کیا تو آپ کو میری نئی آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن نہیں ملے گا۔ تو کائنڈلی سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے گا۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ جب بھائیوں نے بہت ضد کی تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اجازت دے دی اور بھائی نے لے کر چلے گئے۔ خوب ہنستے کھیلتے جا رہے تھے، لیکن دل میں تو کچھ اور ہی تھا۔ جنگل میں پہنچ کر انہوں نے اپنے منصوبے پر عمل شروع کر دیا۔ پہلے تو آپ علیہ السلام کو خوب مارا پیٹا اور رسوا و ذلیل کرتے رہے، پھر انہیں کنویں میں ڈالنے پر ہم خیال ہو گئے۔ کنویں میں ایک پتھر ہوتا ہے جو بیچ میں ہوتا ہے اور کوئی اتر کر اس پر کھڑا ہو سکتا ہے تاکہ جب پانی کم ہو جائے تو اتر کر اس پر کھڑے ہو کر پانی بھر لیا جائے۔ اس پر بھی پانی کم تھا اور پتھر صاف نظر آ رہا تھا۔ بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس پتھر پر ڈال دیا۔ ان کے بھائیوں نے ان کی قمیض پر کسی جانور کا خون لگا دیا۔ خون میں لت پت قمیض لیے ہوئے روتے پیٹتے رات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی خدمت میں پہنچ گئے۔ دل سے گھڑا ہوا سارا ماجرا رو رو کو سنانے لگے۔ اے باپ، اگرچہ ہم اپنی صداقت کا کتنا ہی یقین دلائیں مگر تجھ کو ہرگز یقین نہ آئے گا کہ ہم دوڑ میں ایک دوسرے سے آگے نکلنے میں مشغول تھے اور یوسف علیہ السلام کو سامان کے ساتھ پاس بٹھا دیا تھا کہ اچانک یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا اٹھا کر لے گیا اور تم کچھ نہ کر سکے۔ تم تو بہت طاقتور جماعت تھے، ہم اسے دیکھ ہی نہیں سکے، اسے بھیڑیا لے گیا۔ ہمیں تو یوسف علیہ السلام کی یہ قمیض ہی مل سکی جس پر اس کا خون بھی ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے خون آلود قمیض کو دیکھا۔ یہ قمیض کہیں سے بھی پھٹی ہوئی نہیں تھی۔ اگر بھیڑیا حملہ کرتا تو قمیض یقیناً تار تار ہو چکی ہوتی۔ فوراً حقیقت حال سمجھ گئے، مگر جھڑکنے، تان و تشنا کرنے اور نفرت و حقارت کا طرز عمل اختیار کرنے کی بجائے پیغمبرانہ علم و فراست کے ساتھ یہ بتا دیا کہ باوجود حقیقت حال کو چھپانے کی صحیح کہ تم اسے چھپا نہ سکے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، یہ ہرگز نہیں بلکہ بنادی ہے۔ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بات، اب صبر ہی بہتر ہے، اور جو بات تم ظاہر کرتے ہو اس پر اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ اس طرف یہ ہو رہا تھا اور دوسری طرف اسماعیلیوں کا ایک قافلہ اس کنویں کے پاس آ کر ٹھہرا۔ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا۔ انہوں نے اپنے اونٹوں کو بٹھا دیا، ایک آدمی نے پانی کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ سمجھے کہ بھائیوں کو رحم آ گیا ہے اور انہوں نے باہر نکالنے کے لیے ڈول ڈالا ہے۔ وہ ڈول پکڑ کر لٹک گئے اور تاجر نے ڈول کھینچ لیا، لیکن جب اسے پانی کی بجائے نہایت حسین و جمیل لڑکا دیکھا تو خوشی سے چیخ اٹھا۔ بشارت ہوئے غلام ہاتھ آیا۔ خوشی اس لیے ہوئی کہ یہ قافلہ مصر جا رہا تھا اور مصر میں غلام فروخت ہوتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتنے حسین تھے کہ تاجر کو بھاری رقم ملنے کی امید ہو گئی، بلکہ وہ چیخ چیخ کر کہنے لگا، اسے میں نے نکالا، یہ میرا مال ہے، اس کی اجرت مجھے ملے گی۔ جب یہ قافلہ اس پڑاؤ کے بعد آگے بڑھا تو حضرت یوسف علیہ السلام اس کے ساتھ تھے۔ چھوٹی سی عمر تھی، والدہ کا انتقال ہو چکا تھا، باپ کی آغوش محبت بھی چھوٹ گئی تھی، بھائیوں کی وفائی کا داغ دل پر ہے۔ اس کے باوجود نہ شور شیون نہ واویلا، قسمت پر شاکر مصر کے بازار میں فروخت ہونے چلے جا رہے تھے۔ اس وقت مصر تمدن اور تہذیب کا گہوارہ سمجھا جاتا تھا۔ یہاں کے حکمران اکیوس کنگس تھے، جنہیں تاریخ میں املین کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس وقت اس خاندان کا 15واں حکمران اپوفس برسر اقتدار تھا۔ اس خاندان نے فلسطین و شام سے آ کر مصر پر قبضہ کیا اور 15ویں صدی قبل مسیح کے آخر تک قابض رہا۔ یہ لوگ بت پرست تھے اور مصری بتوں کی بجائے شامی دیوتاؤں کی پوجا کیا کرتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کنعان سے ایک بدوی غلام کی حیثیت میں مصر میں داخل ہوئے۔ مصر کا دارالسلطنت ریمز تھا، جس مقام پر آباد تھا جہاں آج سان کی بستی آباد ہے۔ جغرافیائی حیثیت سے اس کا جائے وقوع مشرق کی جانب دریائے نیل کے قریب بتایا جاتا ہے۔ مصری افواج کا افسر، شاہی خاندان کا رئیس جس کا نام اطفیر بن رہیب تھا، وہ یہ تمام خزانہ سلطنت پر حاوی و محافظ تھا۔ سیر کے لیے بازار کو نکلا حجازی تاجر ایک خوبصورت غلام کو لیے کھڑا تھا۔ اطفیر کی نظر پڑی جس پر معمولی سی قیمت دے کر اسے خرید لیا۔ یہ غلام حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ خداوند تعالیٰ کی کارسازی اور معجزہ نمائی دیکھیے کہ ایک بدوی اور وہ بھی غلام ایک متمدن اور صاحب شوکت و حشمت رئیس کے یہاں پہنچا تو اپنے حلیم و وقار، امانت و سلیقہ مندی کے پاک و صاف کی بدولت اس کی آنکھوں کا تارا دل کا مالک بن گیا۔ اس نے اپنی بیوی کو ہدایت کی، اس کو عزت سے رکھو، کچھ اجر نہیں کہ ہم کو فائدہ بخشے یا ہم اس کو اپنا بیٹا بنا لیں۔ بہرحال اتغیر بعض لوگوں نے اس کا نام پوتیفار بھی لکھا ہے، نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ غلاموں کا سلوک نہیں کیا۔ چند روز میں اندازہ ہو گیا کہ وہ محض غلام بنانے کے لائق نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی ریاست، دولت، گھریلو زندگی کی تمام ذمہ داریاں ان کے سپرد کر دی، ان سب کا امین بنا دیا۔ گویا کنعان کے گلابان کو عنقریب جو جہانداری سپرد ہونے والی تھی، یہ اس کی تمہید تھی۔ جگہ دی ہم نے یوسف کو اس ملک میں اور اس واسطے کہ اس کو سکھائیں باتوں کا نتیجہ اور مطلب نکالنا، اور اللہ طاقتور رہتا ہے اپنے کام میں، لیکن اکثر آدمی ایسے ہیں جو نہیں جانتے۔ القرآن۔ حضرت یوسف علیہ السلام عزیز مصر کے گھر میں بطور غلام رہتے رہے، یہاں تک کہ بلوغت کی منزلوں سے نکل کر شباب کی حدوں میں داخل ہو گئے۔ حسن و خوبروئی کا کوئی ایسا پہلو نہ تھا جو آپ علیہ السلام کے اندر موجود نہ ہو۔ جمال و رعنائی کا پیکر، شمس و قمر کی طرح منور، عصمت و حیا کی فرامانی۔ عزیز مصر کی بیوی، یہودی روایت کے مطابق جس کا نام زلیخا
اور عربوں کے مطابق رحیل تھا، آپ علیہ السلام کے حسن بے مثال کے سامنے اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکی، بلکہ حسن یوسف علیہ السلام نے اس کے ہرمن دل کو جلا دیا۔ نہ جانے کب سے لگاوٹ کی باتوں سے پھسلاتی رہی تھی۔ ایک دن شیطان نے زلیخا کا ہاتھ تھام لیا، اس نے بے قابو ہو کر مکان کا دروازہ بند کر دیا اور اصرار کرنے لگی کہ اے یوسف علیہ السلام، مجھے شاد کام کر، وہ کر گزر جس کی آرزو مجھے کب سے ہے۔ شاہی خاندان کی نوجوان عورت شعلہ حسن سے لالارو محبوب نہیں بلکہ عاشق، آرائش حسن و زینت کی بے پناہ نمائش، عشوت راضی کی بارش۔ ادھر حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان و حسین، رقیب کا خوف نہ ڈر، گھر اکیلا، دروازے بند۔ اس کے باوجود حضرت یوسف علیہ السلام بےقرار ہوئے، نہ پھسلے نہ ڈگمگائے۔ اے مصری عورت، یہ ناممکن ہے، میں اور اس کی نافرمانی کروں جس کا اس میں طوالت اللہ ہے؟ اور کیا میں اپنے دنیاوی مالک عزیز مصر کی امانت میں خیانت کروں جس نے مجھے غلام نہیں اپنا بیٹا سمجھ کر گھر میں رکھا؟ اگر میں ایسا کروں گا تو ظالم ٹھہروں گا۔ زلیخا پر ان کلمات کا بھی کچھ اثر نہ ہوا، وہ زبردستی پر اتر آئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ صورت دیکھی تو اپنے بچاؤ کے لیے دروازے کی طرف بھاگے کہ کسی طرح دروازہ کھول کر باہر کی طرف بھاگ جائیں۔ زلیخا نے بھاگتے ہوئے دیکھا تو پیچھے سے کرتا پکڑ لیا۔ یوسف علیہ السلام نہ رکے اور کرتا پھٹ گیا۔ اتفاق یہ ہوا کہ جیسے ہی دروازہ کھلا، سامنے عزیز مصر اور زلیخا کا چچا زاد بھائی کھڑے تھے۔ زلیخا نے راز کھلتے دیکھا تو بلند آواز میں چلائی، یہ تیرا غلام بری نیت سے میرے کمرے میں گھس آیا تھا، مجھے دست درازی کر رہا تھا، اس کی سزا قید خانہ یا دردناک عذاب کے علاوہ کیا ہو سکتی ہے؟ جو تیرے اہل کے ساتھ ارادہ بد رکھتا ہو۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اس بہتان کو سنا تو نبوت اور رسالت کی چادر کو دوسروں کی نظروں میں داغدار ہونے سے بچانے کے لیے فوراً بول اٹھے، یہ اس کا بہتان ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ خود اس نے میرے نفس کو بہکانا چاہا تھا، اور جب میں نے انکار کیا تو اس نے میرا پیچھا کیا، سامنے آپ نظر آ گئے تو اس نے جھوٹ پھیڑ لیا۔ زلیخا کے بھائی نے اس موقع پر بڑی ذہانت کا ثبوت دیا۔ اس نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام کا پیرہن دیکھنا چاہیے، اگر وہ آگے سے چاک ہے تو زلیخا سچی ہے، اگر پیچھے سے چاک ہے تو حضرت یوسف علیہ السلام صادق القول ہے۔ پیرہن دیکھا تو پیچھے سے چاک تھا۔ عزیز مصر پر حقیقت ظاہر ہو گئی، لیکن اسے اپنی حیثیت کا خیال تھا، اگر بات کھلے گی تو بڑی رسوائی ہوگی۔ وہ حضرت یوسف علیہ السلام سے مخاطب ہوا، سچے تم ہی ہو، اب اس عورت کے فریب کو بھول جاؤ، کسی سے بیان نہ کرنا، بات اگر کھل گئی تو میری بڑی رسوائی ہوگی۔ عزیز مصر نے بیوی کو بھی تنبیہ کی کہ وہ توبہ کرے اور آئندہ اس ارادے کے قریب بھی نہ پٹکے۔ بات یہی ختم ہو گئی تھی، لیکن نہ جانے کیسے پوشیدہ نہ رہ سکی۔ شاہی خاندان کی عورتوں میں چرچا ہونے لگا کہ زلیخا نے کیسی بے حیائی کا کام کیا، اپنے غلام کو برگلایا، اعلیٰ مرتبے کی عورت ہوتے ہوئے معمولی بدوی غلام پر رچ گئی۔ عشق کرنا تھا تو اپنے مرتبے کا آدمی ڈھونڈتی۔ زلیخا کچھ دن تو یہ تانے سنتی رہی، پھر ایک دن اس نے ان عورتوں کی دعوت کی اور ان کے لیے مسجد آراستہ کی۔ دسترخوان بچھا تو دستور کے مطابق ان عورتوں کے ہاتھوں میں ایک ایک چھری دے دی گئی اور حضرت یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ باہر نکل آئیں۔ ان عورتوں کی نظریں جمال یوسف سے دوچار ہوئیں تو اپنے اپنے ہاتھ کاٹ لیے اور بے اختیار پکار اٹھی، یہ تو انسان نہیں ضرور ایک فرشتہ ہے، یعنی بہت خوبصورت ہے۔ زلیخا کو موقع مل گیا تو وہ بولی، دیکھا یہ وہ انسان ہے جس کے لیے تم مجھے تانے دیا کرتی تھی۔ اس نے مزید کہا، بے شک میں نے اس کو اپنی طرف مائل کرنا چاہا تھا مگر یہ محفوظ رہا، میرا دل بے قابو ہوا لیکن اس کا دل قابو میں رہا۔ اگر یہ وہ کام نہ کرے گا جو میں اسے کہتی ہوں تو قید کر دیا جائے گا اور ذلیل ہوگا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کھڑے سن رہے تھے۔ انہوں نے کہا، پروردگار، جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے، اگر تم مجھے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہو جاؤں گا۔ اس واقعے کے بعد ہی زلیخا باز نہ آئی۔ اس نے خوشامد، چاپلوسی، مکر و حیلہ آزمایا، مگر جب کسی سے مطلب راری نہ دیکھی تو دھمکیوں پر اتر آئی۔ وہ عورت جو پہلے زلیخا کو روکتی تھی اب اس کی مدد میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کی اطاعت و فرمانبرداری پر ابھارنے لگی۔ حضرت یوسف علیہ السلام گڑ گڑا کر دعائیں مانگ رہے تھے کہ اے اللہ، مجھے ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچا۔ یہ پہلے ہی کہہ چکے تھے کہ جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ اللہ نے ان کی دعا سن لی تو خدا نے ان کی دعا قبول کر لی اور ان عورتوں کا مکر رفع کیا، بے شک وہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ سورۃ یوسف۔ عزیز مصر جانتا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام سچے ہیں اور بے قصور ہیں، لیکن وہ اپنی بیوی کی بے تابیوں کو بھی دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنی بیوی کی رسوائی سے بچنے کے لیے طے کر لیا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک مدت کے لیے زندہ میں بند کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ لوگوں کے دلوں سے محو ہو جائے اور زلیخا بھی مطمئن ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا قبول ہو گئی۔ ان عورتوں کے مکر و فریب سے بچانے کے لیے اللہ نے عزیز مصر کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ وہ انہیں قید خانے میں ڈال دے۔ یوں ایک آزمائش کے لیے حضرت یوسف علیہ السلام زندہ میں پہنچ گئے۔ ایک آزمائش تو یہ تھی، دوسری آزمائش سے حضرت یعقوب علیہ السلام گزر رہے تھے۔ وہ بیٹا جس کی جدائی ایک پل کے لیے بھی گوارا نہیں تھی وہ ہمیشہ کے لیے جدا ہو گیا تھا۔ یہ بھی معلوم نہیں تھا زندہ ہے بھی یا نہیں، اگر زندہ ہے تو کس حال میں ہے۔ دن رات روتے رہنے سے کام تھا، صبر کرتے تھے مگر صبر آتا نہیں تھا۔ بار بار دروازے کی طرف دیکھتے تھے کہ شاید یوسف آ گیا ہو، اس کی خوشبو تھی کس طرف سے نہ آتی تھی۔ آنکھیں بھی کہاں تک آنسوؤں کے شر سے محفوظ رہتی۔ آہستہ آہستہ بنیائی نے ساتھ چھوڑنا شروع کر دیا، چہرے پر چھائیوں میں تبدیل ہونے لگے، پھر ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔
آپ علیہ السلام بالکل ہی نابینا ہو گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے قید خانے میں پہنچتے ہی اپنے حسن سلوک سے سب کو اپنا گرویدہ کر لیا۔ قید خانے کا دروگا آپ علیہ السلام کے حرکہ ارادات میں شامل ہو گیا اور جیل کا تمام انتظام ان کے سپرد کر دیا۔ آپ علیہ السلام کو جیل میں اتنی سہولتیں میسر آ گئی کہ جیل میں ہر طرف گھوم پھر سکتے تھے۔ دوسرے قیدی بھی آزادانہ آپ علیہ السلام سے ملنے جلنے لگے۔ آپ علیہ السلام نے دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ جب قیدی جمع ہوتے آپ علیہ السلام نے مخاطب کرتے، اے دوستو، تم نے اس پر بھی غور کیا کہ جدا جدا معبودوں کا ہونا بہتر ہے یا اللہ کا جو یکتا و سب پر غالب ہے؟ تم اس کے علاوہ جن کی بھی عبادت کرتے ہو ان کی حقیقت سے زیادہ کچھ نہیں کہ چند نام ہیں جن کو تمہارے باپ دادا نے گھڑ لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ہرگز کوئی شرط نہیں اتاری۔ حکومت تو صرف اللہ کے لیے ہی ہے، اسی نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوائے کسی کی عبادت نہ کرو، یہی سیدھا دین ہے، مگر اکثر آدمی نہیں جانتے۔ ایک روز دو نوجوان قیدی آپ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک شاہی ساقی تھا، دوسرا شاہی باورچی خانے کا دروگا تھا۔ دونوں نے خواب دیکھے تھے، اپنے خوابوں کی تعبیر جاننے کے لیے آپ علیہ السلام کے پاس آئے تھے۔ شاہی ساقی کے بارے میں تو آپ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ آزاد ہو جائے گا اور دوبارہ بادشاہ کی ساقی گیری پر مامور ہوگا، جبکہ باورچی خانے کے دروگا کے بارے میں آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اسے سولی دے دی جائے گی۔ بعد میں یہ دونوں تعبیریں صحیح ثابت ہوئی۔ جب آپ علیہ السلام ساقی کو خوشخبری سنا رہے تھے تو اسے یہ بھی کہا کہ جب وہ زندہ سے باہر جائے اور بادشاہ سے ملے تو موقع دے کر میرا ذکر بھی کر دینا، اسے کہنا میں بے قصور ہوں، مجھے زندہ میں ڈال دیا گیا ہے۔ ساقی نے ان سے وعدہ کر لیا، لیکن باہر نکل کر اس وعدے کو بھول بھال گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو زندہ میں رہتے ہوئے 7 سال ہو گئے تھے۔ 8ویں سال بادشاہ وقت نے ایک خواب دیکھا اور اس کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے بے چین ہو گیا۔ اس نے دربار کے مشیروں کو طلب کیا، ان کے سامنے اپنا خواب بیان کیا۔ 7 موٹی گائیں ہیں جن کو 7 دبلی گائیں کھا رہی ہیں، اور اناج کے 7 خوشے سبز ہیں، دوسرے 7 خشک۔ درباری یہ خواب سن کر پریشان ہو گئے کہ کسی کے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا۔ جب وہ ایک ایک کر کے سب کو آزما چکا تو ساقی کو اچانک حضرت یوسف علیہ السلام یاد آ گئے اور ان سے کیا ہوا وعدہ بھی۔ اس نے بادشاہ کی خدمت میں عرض کیا، مجھے یہاں سے جانے کی اجازت دی جائے تو میں کچھ دیر میں اس خواب کی تعبیر لا کر دے سکتا ہوں۔ بادشاہ نے اجازت دے دی۔ وہ اسی وقت قید خانے پہنچا اور حضرت یوسف علیہ السلام کو بادشاہ کا خواب سنایا۔ آپ علیہ السلام نے خواب سنا، فوراً تعبیر بتا دی۔ پہلے 7 سال فراوانی اور غلے کی وافر مقدار والے ہوں گے، پھر 7 سال خشک اور قحط زدہ سال ہوں گے، پھر ان 7 خشک سالوں کے بعد ایک ایسا سال ہوگا کہ خوب بارشیں ہوں گی۔ اس تعبیر کے ساتھ ہی آپ علیہ السلام نے قحط سے بچنے کے لیے یہ مشورہ بھی دیا، اپنے بادشاہ سے کہنا ایک صاحب فہم و فراست کو مصر پر مختار بنا دے، ارزانی کے 7 سالوں میں غلہ ذخیرہ کرے تاکہ قحط کی وجہ سے ملک برباد نہ ہو۔ قحط کے دن تمہارا ذخیرہ ختم کر دیں گے، پھر ایک برس ایسا آئے گا جس میں خوب بارشیں ہوں گی، اس میں کھیتی باڑی کرنا۔ ساقی نے یہ تمام گفتگو بادشاہ کے گوش گزار کر دی۔ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ قیدی کی گفتگو ہے تو اسے سخت تعجب ہوا، ایسی جلالت قدر اور ایسے علم و دانش کا آدمی قید میں، اسے فوراً میرے پاس لاؤ۔ ساقی یہ حکم سنتے ہی قید خانے پہنچ گیا۔ وہ خوش تھا کہ اس کی وجہ سے کسی بے گناہ کو رہائی مل رہی ہے، لیکن اس کو تو حیران ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام نے زندہ سے باہر آنے سے انکار کر دیا۔ ایسے تو میں باہر جانے کا نہیں ہوں، اپنے بادشاہ سے کہو پہلے تحقیق کرے کہ ان عورتوں کا معاملہ کیا تھا جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے، پہلے یہ بات صاف ہو جائے کہ انہوں نے کیسی کچھ مکاریاں کی تھی، پہلے یہ طے ہو جائے کہ میں بے قصور ہوں، اس کے بعد میں رہائی قبول کروں گا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا تو اس نے جو اب تک بے خبر تھا معاملے کی تحقیق کے لیے زلیخا اور دوسری عورتوں کو طلب کر لیا۔ اس کے پوچھنے پر ان عورتوں نے گواہی دی، بولی ماشاءاللہ ہم نے اس میں برائی کی کوئی بات نہیں دیکھی۔ عزیز کی بیوی موجود تھی، اب شاید اسے بھی اپنے جرم پر پچھتاوا ہو رہا تھا، اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بے قصور جیل بھجوایا تھا۔ یہ حقیقت اس کی زبان پر آ گئی، جو حقیقت تھی وہ اب ظاہر ہو گئی تھی۔ ہاں وہ میں ہی تھی جس نے یوسف علیہ السلام پر ڈورے ڈالے کہ اپنا دل ہار بیٹھے۔ بلا شبہ وہ اپنے بیان میں بالکل سچا ہے۔ حقیقت حال ظاہر ہو جانے کے بعد تو بادشاہ آپ علیہ السلام کا گرویدہ ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کی جلالت قدر کا سکہ اس کے دل میں بیٹھ گیا۔ اس کو جلد میرے پاس لاؤ، اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ اس کو جلد میرے پاس لاؤ کہ میں اس کو خاص اپنے کاموں کے لیے مقرر کروں۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیل سے نکل کر دربار شاہی میں آئے اور بادشاہ نے اس سے گفتگو کی تو آپ علیہ السلام کی حکمت و دنائی کا قائل ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جس قید ساری کا ذکر ہے اس کے متعلق مجھ کو کیا تدبیر کرنی چاہیے؟ بادشاہ نے آپ علیہ السلام سے پوچھا۔ اپنی مملکت کے خزانوں پر آپ علیہ السلام مجھے مختار کیجیے، میں حفاظت کر سکتا ہوں اور میں اس کام کا جاننے والا ہوں۔ بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنی تمام مملکت کا امین و کفیل بنا دیا اور شاہی خزانوں کی کنجیاں کے حوالے کر کے مختار عام کر دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی بیان کردہ تعبیر کے مطابق 7 سال بعد ملک میں قحط پڑ گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے خوشحالی کے 7 سالوں میں غلے کا خوب ذخیرہ کر لیا تھا، لہذا جب ہلکے خدا بھوک سے مرنے لگی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ذخیرے کے دروازے کھول دیے۔ لوگ قیمت ادا کرتے تھے اور غلہ لے جاتے تھے۔ یہ خبر حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی پہنچی کہ عزیز مصر کے گودام غلے سے بھرے ہوئے ہیں اور وہ انہیں فروخت کر رہا ہے، تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو مصر جانے کا مشورہ دیا۔ عزیز مصر نے اعلان کیا ہے کہ اس کے پاس غلہ محفوظ ہے، تم سب جاؤ اور غلہ خرید کر لاؤ۔
حضرت یوسف علیہ السلام کی گمشدگی کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام بنیامین کو خود سے جدا نہیں کرتے تھے، کہیں سوتیلے بھائی اسے بھی کوئی نقصان نہ پہنچا دیں، اس لیے دوسرے 10 بھائی مصر کے لیے روانہ ہو گئے۔ بنیامین حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کے پاس رہے۔ کیا شان خداوندی ہے کہ یہ 10 بھائی لا علمی میں اسی بھائی کے پاس غلہ لینے جا رہے تھے جسے انہوں نے کنویں میں پھینک دیا تھا۔ اس کی شان نبوت دیکھیے کہ جب وہ غلہ لینے کے لیے اس کے پاس پہنچے تو پہچانے کے باوجود اس نے جھڑکا نہیں، البتہ اتنے 2 دنوں بعد بھائیوں کو دیکھ کر حضرت یوسف علیہ السلام کو گھر کی یاد آ گئی۔ ان کے بھائی نے پہچان نہیں سکے تھے، انہیں تو شک بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ عزیز مصر ان کا بھائی ہو سکتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے گھر کے حالات جاننے کے لیے اسے سوالات شروع کر دیے۔ تمہارے گھر میں کتنے افراد ہیں؟ ہمارے ماں باپ اور ہم 11 بھائی۔ 11 مگر تم تو 10 ہو۔ اصل میں ہم 12 بھائی تھے، ایک تو کہیں گم ہو گیا، ایک کو والد ہمارے ساتھ کہیں بیچتے نہیں ہیں، اس لیے ہم 10 بھائیوں کو آنا پڑا۔ تمہارے والد تمہارے ساتھ نہیں آئے؟ وہ نابینا ہو گئے، ہم انہیں کیسے لاتے؟ نابینا کیسے ہو گئے؟ ان کا بیٹا جو گم ہو گیا اس کی یاد میں روتے روتے ان کی بنیائی چلی گئی۔ بنیائی کا ذکر سن کر حضرت یوسف علیہ السلام کا قلب دھڑکنا بھول گیا تھا۔ قریب تھا کہ آپ علیہ السلام بے خیالی میں کہہ اٹھتے کہ ان سے کہو کہ ان کا بیٹا زندہ ہے، اس طرح راز کھل جاتا۔ آپ علیہ السلام نے خود کو سنبھال لیا۔ قحط اتنا سخت ہے کہ تمہیں دوبارہ غلہ لینے آنا پڑے گا، لیکن یاد رکھو اگر دوسری مرتبہ تم اپنے بھائی بنیامین کو ساتھ نہیں لائے تو تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ ہمارے والد اس بھائی کو ہمارے ساتھ نہیں بھیجیں گے، کچھ بھی ہو اسے ساتھ لانا ہوگا۔ ہم ہر طرح اپنے والد کو ترغیب دیں گے کہ وہ بنیامین کو ساتھ بھیج دیں۔ جب یہ بھائی کنان آئے تو عزیز مصر کی رحم دلی کو اور بھی بڑا چڑھا کر پیش کیا۔ یہ تمہید تھی اس بات کی کہ جو آگے کہنے والے تھے۔ عزیز مصر نے کہا ہے کہ اگلی مرتبہ آنا تو اپنے چھوٹے بھائی بنیامین کو ساتھ لے کر آنا، ورنہ غلہ نہیں ملے گا۔ یا تم بنیامین کو مجھ سے جدا کرنے کی نئی ترکیب پیش کر رہے ہو؟ ہم اس کی حفاظت کریں گے، اسی طرح کی حفاظت جیسی تم نے یوسف کی تھی۔ اب میں تم پر کیسے اعتبار کر لوں؟ ہم خدا کو بیچ میں ڈال کر عہد کرتے ہیں۔ یہ باتیں ہو رہی تھی کہ غلے کی بوریاں کھول کر دیکھی گئی، اس میں وہ پونجی بھی رکھی تھی جو انہوں نے معاوضے کے طور پر ادا کی تھی۔ دراصل حضرت یوسف علیہ السلام نے ان سے چھپ کر یہ پونجی ان کے سامان میں رکھ دی تھی تاکہ وہ احسان مند بھی ہوں، ان پیسوں کی وجہ سے دوبارہ بھی آئیں۔ دیکھا عزیز مصر ہم پر کتنا مہربان ہے، اس نے رقم بھی واپس کر دی، ہمیں بتایا بھی نہیں کہ ہم شرمندہ ہوں گے۔ بنیامین کو ساتھ لے جانے کی ضد برابر کی جا رہی تھی، لیکن حضرت یعقوب علیہ السلام کو ان پہ اعتبار نہیں تھا۔ جب یہ غلہ ختم ہو گیا تو ایک مرتبہ پھر بنیامین کو ساتھ لے جانے کا سوال اٹھا۔ بلاخر حضرت یعقوب علیہ السلام ایک شرط کے ساتھ تیار ہو گئے۔ میں بنیامین کو ہرگز تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک تم اللہ کے نام پر مجھ سے یہ عہد نہ کرو، تو یہ کہ جب تک ہم خود نہ گے لیے جائیں، ہر طرح مجبور نہ کر دیے جائیں، ہم ضرور اس کو تیرے پاس صحیح و سلامت لوٹائیں گے۔ بھائیوں کے دلوں میں اس مرتبہ کوئی کھوٹ نہیں تھا، اس لیے سب نے پختہ عہد کر لیا اور بنیامین کو ساتھ لے کر قافلے کے ساتھ مصر روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ان بھائیوں کا پہلے سے بھی زیادہ خیال رکھا۔ بنیامین کو دیکھ کر آپ علیہ السلام کی آنکھیں نم ہو گئی۔ نوکروں کو حکم دیا کہ ان کو شاہی مہمان خانے میں اتارے، ان کے لیے پرتکلف دعوت کا سامان کیا، حکم دیا کہ ان کے اونٹوں کو اس قدر لاد دو جتنا یہ لے جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام یہ چاہتے تھے کہ کس طرح بنیامین کو اپنے پاس روک لیں، لیکن یہ ممکن نہیں تھا کیونکہ وہاں کے قانون میں کسی غیر مصری کو کسی مقبول وجہ کے بغیر روکا نہیں جا سکتا تھا۔ آپ علیہ السلام کو ایک تدبیر سوچی۔ جب یہ قافلہ روانہ ہونے لگا تو اپنا چاندی کا پیالہ بنیامین کے کجاوے میں رکھ دیا اور قافلے کو رخصت کر دیا۔ کنعان کے اس قافلے نے بھی تھوڑی مسافت طے ہوگی کہ شاہی کرندوں نے برتنوں کی دیکھ بھال کی تو اس میں ایک پیالہ کم تھا۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اس قافلے کو روک لیا اور تلاشی لینے پر بنیامین کے پاس سے وہ پیالہ برآمد ہو گیا۔ یہ معاملہ حضرت یوسف علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہوا۔ علیہ السلام کو موقع مل گیا کہ بنیامین کو اپنے پاس روک لیں کیونکہ ان پر چوری کا الزام لگ چکا تھا۔ تمام بھائی رونے گڑگڑانے لگے کہ ہمارا باپ بہت بوڑھا ہے، اگر ہم بھائی کو ساتھ نہیں لے گئے تو وہ مر جائے گا۔ پہلے بھی ایک بھائی ہماری وجہ سے گم ہو چکا ہے، وہ تو یہ سمجھے گا کہ ہم نے اسے بھی مار دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے معذرت کر لی کہ وہ معاملے کی تحقیق تک بنیامین کو نہیں چھوڑ سکتے۔ برادران یوسف علیہ السلام اس طرف سے مایوس ہو کر کنعان واپس آگے پورا واقعہ بے کم و کاس بیان کر دیا۔ ساتھ یہ تانا بھی دینے لگے تیرا بیٹا چور نکلا، خود بھی پکڑا گیا، ہمیں بھی ذلیل کیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ان کی صداقت اور تجربہ کر چکے تھے، لہذا کسی صورت ماننے کو تیار نہیں تھے۔ وہ یہی کہی جا رہے تھے کہ تمہارے جی نے ایک بات بنا لی ہے، بنیامین چور نہیں ہو سکتا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا غم کیا کم تھا، آپ بنیامین کا روب بھی لگ گیا، لیکن آپ علیہ السلام اللہ کی ذات پر صبر کیے بیٹھے تھے۔ بیٹوں سے بار بار کہتے تھے کہ وہ ایک مرتبہ پھر مصر جائیں اور بنیامین کی رہائی کی جستجو کریں، لیکن وہ نہیں مانتے تھے۔ بلاخر آپ علیہ السلام کے بیعت اصرار پر وہ تیار ہو گئے۔ اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ قحط نے شدت سے تیار کر لی تھی، وہ غلے کا آس پاس نشان نہیں تھا۔ یہ بھائی تیسری بار پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ انہوں نے بنیامین کا کوئی ذکر نہیں کیا، صرف اپنی پریشانی و غلے کی ضرورت کا اعادہ کیا۔ اے عزیز، ہمیں قحط نے سب پریشان کر دیا ہے، اس مرتبہ ہم پونجی بھی بہت کم لائے ہیں، ہم سے قیمت ادا نہیں ہو سکتی، تھوڑی رقم لے لیجیے اور پورا تول کر ہم پر احسان کیجیے۔ یہی موقع تھا جب حضرت یوسف علیہ السلام خود کو ظاہر کر دیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، کیوں جی، تم جانتے ہو کہ تم نے یوسف علیہ السلام کے بھائی کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے جبکہ تم جہالت میں سرشار تھے؟ یہ غیر متوقع گفتگو سنی تو ان کے بھائیوں کو کچھ شک ہوا، غور کیا تو صاف پہچان گئے ان کے سامنے عزیز مصر نہیں حضرت یوسف علیہ السلام تھے۔ اب ان بھائیوں کے سامنے ندامت اور شرمساری کے سوا کیا تھا؟ باخدا اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تجھ کو ہم پر برتری اور بلندی بخشی، بلا شبہ ہم ستبہ قصوروار تھے،
حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے سوتیلے بھائیوں کی اس پشیمانی کو دیکھا تو درگزر اور حلم و کرم کے ساتھ فوراً ارشاد فرمایا، آج کے دن میری جانب سے تم پر کوئی سرزش نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارا قصور بخش دے، وہ تمام رحم کرنے والا ہے۔ اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا، اب تم قرآن واپس جاؤ، میرا پیرہن لیتے جاؤ، یہ والد کی آنکھوں پر ڈال دینا، انشاءاللہ میرے لباس کی خوشبو ان کی آنکھوں کو روشن کر دے گی، اور تمام خاندان مصر لے آؤ۔ برادران یوسف علیہ السلام اس فیصلے سے شادکام ہوئے، انہیں یہ موقع مل رہا تھا کہ اپنی غلطی کا ازالہ کر سکیں، باپ کو یہ خوشخبری پہنچا سکیں کہ جو بیٹا ان کی وجہ سے گم ہوا تھا اسے ڈھونڈنے میں کامیاب ہوئے۔ انہوں نے خوشی کنان کا قصد کیا۔ ابھی یہ بھائی حضرت یوسف علیہ السلام کے پیرہن کے ساتھ راستے میں ہی تھے کہ برگزیدہ پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کے زیر دماغ بوئے پیرہن یوسف سے مہکنے لگے۔ انہوں نے گھبرا کر بیوی کو آواز دی، کیا یوسف علیہ السلام آ گیا؟ یوسف علیہ السلام کہاں سے آ جائے گا؟ اگر تم یہ نہ کہو کہ بڑھاپے نے میری عقل مار دی ہے تو میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ مجھے یوسف علیہ السلام کی مہک آ رہی ہے، وہ یہیں کہیں قریب ہے۔ تمہیں تو یوسف علیہ السلام کا حبت ہو گیا ہے، اتنا عرصہ گزر جانے کے بعد اب وہ کہاں؟ حضرت یوسف علیہ السلام اس کو خاموش ہو گئے، ان کا دل کہہ رہا تھا کہ کوئی بات ضرور ہے۔ وہ بے چینی سے اپنے بیٹوں کا انتظار کرنے لگے، شاید کوئی خوشخبری سنائے۔ کنعان کا قافلہ بخیریت تمام پہنچ گیا اور برادران یوسف علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق ان کا پیرہن حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھوں پر ڈال دیا۔ خدا کی قدرت سے آپ علیہ السلام کی بینائی فوراً بحال ہو گئی۔ دیکھو میں نہ کہتا تھا کہ میں اللہ کی جانب سے وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، القرآن۔ تمام بھائی سے جھکائے کھڑے تھے، اب ندامت کے سوا ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا۔ وہ مشکل صرف یہ کہ اے باپ، آپ علیہ السلام خدا کی جناب میں ہمارے گناہ کی مغفرت کے لیے دعا فرمائیے، کیونکہ اب یہ تو ظاہر ہو ہی کہ بلا شبہ ہم سخت خطاکار و قصوروار ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا، ان قریب میں اپنے رب سے تمہاری مغفرت کی دعا کروں گا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے مصر جانے کی تیاریاں شروع کر دی، اپنے بیٹوں کو جمع کیا، خاندان کے دیگر افراد مال و متاع کو ساتھ لیا، اپنے بیٹے یہوذا کو آگے روانہ کر دیا۔ ان کی آمد کی خبر حضرت یوسف علیہ السلام کو پہنچایا اور روانہ ہو گئے۔ جب اللہ کے نبی حضرت یعقوب علیہ السلام کے آنے کی خبر مشہور ہوئی تو حضرت یوسف علیہ السلام ماں، بادشاہ اور لشکروں کے آپ علیہ السلام کے استقبال کے لیے شہر سے باہر نکلے، اور یہ بادشاہ اور لشکر حضرت یوسف علیہ السلام کی عزت و عظمت کو دوبالا کرنے کی غرض سے نکلے تھے۔ ساتھ ہی حضرت یعقوب علیہ السلام کی عزت و تکریم بھی مقصود تھی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب مسلمان ہو گئے تھے، اس لیے یہ عزت مقصود تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت تجھ و شام کے ساتھ اپنے خاندان کو لے کر آئے۔ شاہی سواریاں شاہی محل میں داخل ہوئی تو عجیب سما تھا۔ دوسرے دن دربار عام منعقد ہوا تاکہ شہریوں سے ان کا تعارف ہو جائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے حکم سے ان کے والدین کو تخت پر بٹھایا گیا۔ دستور کے مطابق تمام درباری سجدے میں گر پڑے۔ تمام خاندان یوسف علیہ السلام نے بھی یہی عمل کیا۔ حضرت یوسف کو بچپن میں دیکھا ہوا خواب یاد آ گیا۔ اے والد، یہ میرے بچپن کے خواب کی تعبیر ہے، اللہ نے میرے خواب کو سچ کر دکھایا۔ اہل کتاب کے مطابق اس کے بعد آپ حضرت یعقوب علیہ السلام نے 17 سال مصر میں گزارے اور پھر موت کا بلاوا آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو توحید و اخلاص کی وصیت فرمائی، پھر ان کے ساتھ جو ہوگا اس کی پیشنگوئی فرمائی، اور یہوذا بیٹے کو خوشخبری دی کہ تیری نسل سے ایک عظیم پیغمبر پیدا ہوگا اور وہ حضرت عیسی علیہ السلام ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے وفات پائی تو اہل مصر نے 70 دن تک ان کا سوگ منایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اتباع کو حکم دیا کہ انہوں نے آپ علیہ السلام کے جسد اطہر پر خوشبو وغیرہ لگائی، یعنی لاش کو خنود کرایا۔ اس کام میں 40 دن اور لگے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام کو جرون لا کر زمین میں دفن کیا جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خریدا تھا۔ یہاں حضرت سارہ، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت ربکہ کی قبریں بھی تھیں۔ وفات کے وقت حضرت یعقوب علیہ السلام کی عمر مبارک 140 یا 147 سال تھی۔ ماخذات: قصص القرآن، قصص الانبیاء، تاریخ طبری۔ تو ناظرین، مجھے امید ہے کہ آپ کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اس کہانی سے کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں اچھی لگ رہی ہیں تو میری حوصلہ افزائی کیجیے اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کیجیے۔ نیکسٹ کسی ایسی اچھی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔